وہ روز ہی میرے کلینک پہ آتی، روز ہی سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی، اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی چیک اپ کروانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی اور وہ پھر اپنی جگہ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں آتی، اپنی بیماریاں بتاتی اور وہ ان کی باتیں غور سے سنتی۔ جب مریض کلینک سے نکلتا تو وہ باہر جا کر ان سے کچھ باتیں کرتی۔ وہ نقاب میں ہوتی تھی، بس اس کی ویران اور اداس سی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے۔ میں دن کو سرکاری ہسپتال میں اور شام کو اپنے کلینک پر ہوتا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا کام بھی اچھا تھا، میرے ہاتھ میں شفا۔ میری بیوی 4 سال پہلے فوت ہو چکی تھی، میری کوئی اولاد بھی نہ تھی، اس لیے زیادہ تر وقت کلینک پر گزارتا اور روزانہ میرے کلینک پر آتی اور کافی دیر بیٹھی رہتی۔ آج اسے پوچھنے کا ارادہ کیا کہ وہ روز کیوں اس طرح بیٹھی رہتی ہے۔ آج بھی وہ آخری سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے جاتے ہی ارادہ کیا کہ آج آخری سیٹ سے مریضوں کو بلاؤں گا۔ میں نے کہا بی بی آپ آؤ۔ وہ اٹھی اور گھسٹتے ہوئے قدموں سے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں نے اسے مسئلہ پوچھا، اس نے اپنا نقاب اتارا۔ میری نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، میں اپنی ماضی میں چلا گیا، جہاں میری امی کہہ رہی تھی بیٹا گاؤں سے بہت پیاری اور سلیقے والی لڑکی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم کہو تو میں اسے تمہاری شادی کر دوں۔ اور ماں نے اس کی تصویر بھی میرے سامنے رکھی۔ میں فوراً اسے بولا کہ ماں میں گاؤں میں ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اچانک اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ڈاکٹر صاحب میرے میاں کچھ سالوں پہلے فوت ہو گئے۔ میری چھوٹی سی ایک بیٹی تھی، وہ بھی ہیضہ کی بیماری سے فوت ہو گئی۔ گاؤں میں حکیم صاحب تھے، وہ چند سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ میرے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہیں، میرے گاؤں میں لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ غریبی کی وجہ سے وہ شہر جا کر علاج نہیں کروا سکتے۔ میں روز یہاں آتی ہوں اور آپ کو سنتی ہوں اور آپ کون سی بیماری کی کون سی دوا دیتے ہیں، میں ان سب بیماریوں اور ان کی میڈیسن لکھ لیتی ہوں اور پھر میڈیسن میڈیکل سٹور سے خرید کر اپنے گاؤں کے لوگوں کو دیتی ہوں، جس سے ان کو فائدہ مل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں جاہل اور ان پڑھ ہوں، اس لیے میں کوئی ڈاکٹر کی ڈگری نہیں لے سکی۔ یہ کہہ کر وہ میرے کلینک سے چلی گئی۔ میری اعلیٰ ترین اس ان پڑھ کے سامنے بے وقت ہو گئی۔